بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہ رہی ہیں یا پھر مسجد نبوی کی زیارت کرنا چاہ رہی ہیں تو کچھ ایسی ہدایات ہیں جو صرف اسپیشل رمضان المبارک کے لیے جاری کی گئی ہیں۔ وہ تمام کی تمام آلریڈی مختلف ویڈیوز میں جو ہدایات آتی رہیں میں شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج تمام کی تمام جو ہدایات ہیں صرف ایک ویڈیو میں کلوز کر کے آپ کو بتانے والا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی جتنی بھی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں جو سب سے اہم چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ویکسین کی ایک ڈوز لی ہو اور اسے 14 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں، یا پھر آپ ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کو پرمٹ ملے گا۔ پرمٹ کہاں سے ملے گا؟ اس سے پہلے اعتمرنا اپلیکیشن پہ ملتا تھا، لیکن ابھی آپ کو توکلنا ایپ پر بھی پرمٹ کی سہولت موجود ہے۔ آپ پرمٹ توکلنا ایپ پر جا کر بھی آپ پرمٹ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسجد الحرام میں جاتے ہیں اور وداؤٹ پرمٹ جاتے ہیں، احرام پہن کر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ بغیر احرام کے مسجد الحرام کے ایریاز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو 1,000 ریال کا فائن ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اگر آپ مدینہ المنورہ کے لیے زیارت کے لیے جانا چاہ رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ضروری ہے پرمٹ لینا۔ اگر آپ پرمٹ نہیں لیں گے تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی۔ بچوں کا داخلہ بالکل ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بچوں کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن باہر کے صحن کے اندر تمام جو بچے تھے، فیملیز تھی، وہاں پہ جاتے تھے، کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لوگ جاتے تھے، لیکن ابھی بچوں کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ بچوں کا داخلہ منع ہے۔ اسی طرح آپ اگر روضہ رسول کی زیارت کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرمٹ لیں گے، اور وہ توکلنا اپلیکیشن سے یا پھر اعتمرنا اپلیکیشن سے آپ اسے بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ٹائم کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو پرمٹ ملتا تھا تو آپ اس ٹائم سے پہلے یا بعد میں بھی چلے جاتے تھے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ اگر عمرہ کے لیے ایک بار پرمٹ حاصل کرتے تھے تو اس کے بعد یعنی 14 دنوں کے بعد آپ دوبارہ سے عمرہ کا پرمٹ لے پاتے تھے، لیکن ابھی آپ کو رمضان المبارک میں صرف اور صرف ایک ہی بار عمرہ پرمٹ جاری ہوگا۔ اس سے زیادہ بار آپ عمرہ رمضان المبارک میں نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔